گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا اور اللہ کی قربت کے لیے ہم پہ لازم ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی آوازوں کو دوران تلاوت یا خوشی و غمی کی محفلوں میں اس طرح بدلا کریں گے، خوبصورت بنایا کریں گے کہ اس سے دولت کما سکیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ بے شک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھ کے اس پہ لوگوں سے اجرت طلب کیا کرے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شدید صدمے کا اظہار فرمایا۔ ذرا غور کیجئے کہ صدیوں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ کیا آج ہم اپنے پیاروں اور قریب ترین رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے ان مدارس سے طلبہ کو طلب نہیں کرتے جنہیں عام زندگی میں ہم حقارت سے دیکھتے ہیں؟ اور کیا اس کے لیے ہم اجرت نہیں دیتے انہیں، کبھی رقم یا کبھی صرف چند دیگوں کی صورت؟ ایک اور حدیث سے متفقہ علیہ، یعنی اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں انجیل کی کتاب دانیال میں بھی ایک پیشگوئی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ زمانے باہم قریب ہوں گے اور علم اٹھا لیا جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا اور دلوں پر بخل ڈالا جائے گا اور حرج کی کثر ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ تو فرمایا قتل و غارت۔ پچھلے 1400 سال کی تاریخ کا جائزہ لیں اور ان میں رونما ہوتی جنگوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی ایک علاقے، خطے یا ریاست تک محدود ہوا کرتی تھی، لیکن پچھلے 100 سال کے دوران ہم نے وہ جنگیں دیکھی جنہوں نے پوری دنیا کے سیاسی، سماجی اور معاشی نظام کو تہس نہس کر ڈالا۔ جنگ عظیم اول کے دوران 2 کروڑ انسان لقمہ جل بنے، جبکہ دوسری عالمی جنگ میں یہ تعداد 5 کروڑ سے تجاوز کر گئی اور نسل انسانی کا یہ تب تک کا بدترین خونی مارکا قرار پایا۔ اس کے بعد چین، گواٹےمالا، انڈونیشیا، کیوبا، کانگو، لاؤس، ویتنام، کمبوڈیا، لبنان، گریناڈا، ایل سلواڈور، نکاراگوا، پناما، چیچنیا، کشمیر اور یوگوسلاویہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اگلی نشستوں میں افغانستان، عراق، ایران، لبنان، فلسطین، لیبیا، یمن، مصر، یورپ، برصغیر اور اسرائیل کی موجودہ صورتحال کا ذکر علیحدہ سے تفصیلی انداز میں کروں گا، کیونکہ وہ براہ راست علامات کبریٰ یعنی عین قیامت کے نزدیک کے واقعات سے بھی متعلق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے اور قدرت میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پہ ایسا دن آئے گا کہ قاتل نہ جان سکے گا کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا، اور نہ مقتول کو علم ہوگا کہ وہ کیوں مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسا کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکثرت خون ریزی ہوگی اور قاتل و مقتول دونوں جہنم کا رزق بنیں گے۔ ہمارے اس دور کی جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں ان میں سے ایک کا ذکر اس حدیث میں ہے جہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت کثرت سے واقع ہوا کرے گی۔ ناگہانی اموات یعنی اچانک دل کا دورہ، دماغ کی شریان پھٹ جانا یا پھر کوئی حادثہ۔ پہلے زمانوں میں انسان عموماً کچھ عرصہ بیمار رہ کے یہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ بیماری مرض الموت ہے،
اپنے اللہ سے رجوع کر کے اپنے گناہوں کی استغفار معافی مانگ لیتا، اپنے اہل خانہ کو الوداع کہہ دیتا اور پھر کلمہ توحید کا ورد شروع کر دیتا تاکہ کلمے پہ ہی اس کی جان جائے۔ لیکن اب اچانک اچھا خاصا شخص، بالکل صحت مند، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور آپ اچانک اس کے انتقال کی خبر سنتے ہیں۔ یہ قیامت کی علامات متوسطہ میں سے ایک ہے۔ اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت جو 1400 سال پہلے بیان ہوا؟ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ایک وقفے کے بعد گفتگو جاری رکھوں گا۔ جزیرہ نما عرب کے جنوب میں ربیع الخالی اور خضر الموت کے علاقوں کے درمیان اخلاف کا علاقہ ہے۔ اخلاف کے لغوی معنی ہے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے۔ 6500 سال قبل مسیح یہاں ایک قدیم عرب قبیلہ عاد آباد تھا۔ تاریخ عرب انہیں عرب بائدہ یعنی مٹ جانے والے عرب کے عنوان سے یاد کرتی ہے۔ یہ ایک شاندار تمدن رکھتی قوم تھی اور اسے قرآن میں من بعد قوم نوح کہہ کر یاد کیا گیا ہے۔ یہ علاقہ جو آج ایک ویران ریگستان ہے جس کے اندرونی حصوں میں جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا، یہ ہزاروں سال پہلے ایک سرسبز و شاداب سرزمین تھی۔ اس قوم کے مرد تنومند اور قوی ہیکل انسان تھے، اور اپنی طاقت کے غرور میں یہ قوم گناہوں اور بدکاریوں میں جب حد سے گزرنے لگی تو اسی قوم کے ایک شخص یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کا فرض سونپا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام عربی زبان بولنے والے پہلے شخص تھے۔ طاقت کے نشے میں چور اس قوم نے ہتار کے نام سے ایک بت بھی بنا رکھا تھا۔ روز روز کی نصیحتوں سے تنگ آ کے قوم کے دراز قد طاقتور افراد جمع ہوئے اور انہوں نے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم سے مزید نہیں سنا جاتا، اگر تو اپنے قول میں اتنا ہی سچا ہے تو جلدی عذاب لے کے آ جا تاکہ ہمارا تمہارا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میری تبلیغ کا تمہارے پاس یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی کرتا ہوں۔ اور پھر قانون جزا کے آغاز سے پہلے خشک سالی نے علاقے میں ڈیرا ڈالا۔ ہود علیہ السلام نے پھر تنبیہ کی کہ اب بھی اگر ایمان لے آئے تو شاید بچ جاؤ، لیکن قوم کے مقدر میں ہلاکت لکھی جا چکی تھی، جیسا کہ قرآن شریف میں ارشاد ہے، چنانچہ انہوں نے ہود کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ بلا شبہ اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بلا شبہ تیرا رب ہی غالب نہایت رحم والا ہے۔ ایک تیز آندھی چلی جس کا عذاب مسلسل 7 راتیں اور 8 دن جاری رہا۔ ہوا کے تیز و تند طوفان نے قوم عاد کو تہو بالا کر دیا۔ تنومند اور قوی ہیکل انسان اس طرح بے حس و حرکت پڑے تھے جس طرح آندھی سے تناور درخت
بے جان ہو کے گر جاتے ہیں۔ ہود علیہ السلام محفوظ رہے، اور اہل حجر الموت کا دعویٰ ہے کہ مشرق کی جانب وادی برہوت